لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على تحية والإكرام ولا من اختاره الله من شجرة الأنبياء ومشقات الضياء والمنهاج الوادي والكتاب الهادي مولده بمکہ وحجرته بالتبا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد ولا طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولا لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال حق وتعالى في محكم الكتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلق الجن والانس الا ليعبدون صلوات پڑھیے گا محمد عزاداران محترم، پروردگار عالم قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ پورے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے مختلف مقامات پر تخلیق انسانیت پر، مقصد تخلیق انسانی کیا ہے اس پہ بحث کی ہے اور بتایا ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد خلق کیا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہماری طرف واپس پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ اور یہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں نا، یہ ہم نے تمہارے کھیل و تماشے کے لیے نہیں خلق کی ہیں۔ آسمان اور زمین کے درمیان جو مخلوقات ہیں انہیں تم محض کھیل و تماشا نہیں سمجھ لینا۔ تو مقصد تخلیق کیا ہے؟ پھر کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ دیکھیے قرآن مجید کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تو آپ سے کلام کرنے نہیں آیا، کلام اللہ کا ہے، لہجہ آپ کے رسول کا ہے۔ کلام اس کا ہے، لہجہ رسول کا ہے۔ پوری زندگی پروردگار عالم رسول کے لہجے میں بات کرتا رہا، رسول کے لہجے میں بات کرتا رہا۔ ایک شب اس نے اپنے رسول کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب جب جس لہجے میں روز بات کر رہا تھا، جس سے وہ سامنے کھڑا ہے، سامنے کھڑا ہے۔ دیکھیں مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھتے ہوئے چلیے، اس لیے کہ یہی ایک ستون ہے، اسی کو پروردگار نے بھیجا ہے۔ خدا کو آپ نے نہیں دیکھا، انہیں سمجھنا ہے، وہ سمجھ میں آئے گا، اہل بیت سمجھ میں آئیں گے۔ یہی سینٹر پوائنٹ ہے۔ اس لیے میرے موضوع کا جہاں تک بھی میں پڑھتا ہوں، یہ حاصل یہ رہتا ہے کہ کم سے کم مقام سرور کائنات پر میں فوکس کروں، اور اپنے چھوٹے بھائیوں کو، بزرگ بہرحال مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں اس بات کو بتاتا ہوا چلوں کہ تمہارے رسول کا مقام کیا ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ تو ایک شب اس نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا۔ اچھا لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیے میں اپنے موضوع سے ذرا سا ہٹا ہوں اور میں فوراً اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد مٹی کے ہیں، مٹی کے ہیں۔ اب میں اگر مان بھی لوں ایک لمحے کے لیے کہ مٹی کے ہیں، تو آج میں آپ کو محمد مصطفیٰ کے جسم کی مٹی دکھاتا ہوں۔ آج اس مٹی کو بھی دیکھ لیجئے جو آپ کہتے کہتے تھک گئے۔ ایک دن اس نے اپنے رسول کو بلایا، حبیب کو بلایا، کس کے ساتھ گئے؟ ایک سید الانبیاء، ایک سید الملائکہ، دونوں ساتھ میں چلے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر جبریل چلتے چلتے رک گئے، جبریل رک گئے۔ رسول نے کہا کہ جبریل آگے بڑھو۔ کہا یا رسول اللہ اگر اس کے آگے میں اپنی انگلی کے ایک پور کے برابر بھی قدم رکھوں گا تو میں جل جاؤں گا۔ کون جل جائے گا؟ نوری فرشتہ، نوری فرشتہ جل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کے جسم کی مٹی دیکھے، مٹی کا محمد، وہ نہیں جلے گا۔ اچھا رسول نے یہ نہیں کہا کہ جبریل میرے ساتھ آ جاؤ، نہیں جلو گے میرے ساتھ ہو،
کیا بات ہے. یہ نہیں کہا کہ آؤ میرے ساتھ آؤ, نہیں جلو گے, میں ساتھ میں ہوں. تو اب رسول کا ساتھ جو ساتھی بتاتے ہیں, جو رسول کو بڑا بھائی بتاتے ہیں, وہ یہ سمجھے کہ رسالت نے یہ نہیں کہا کہ جبریل میرے ساتھ آؤ تم بچ جاؤ گے. نہیں, جبریل نے کہا یا رسول اللہ اب اس کے آگے میں اگر گیا تو میں جل جاؤں گا. تو یہ محمد مصطفیٰ کے جسم کی مٹی ہے, یہ مٹی ہے, یہ ہمارے آپ والی مٹی نہیں ہے. اگر مٹی بھی کہے نا تو بھی آپ کے جسم کی مٹی نہیں ہے. ویسے ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے, میں نے صرف ان کے عقیدے پہ بتایا کہ محمد مصطفیٰ کے جسم کی مٹی کیا ہے. بلا لیا, پوری زندگی رسول نے, پروردگار نے رسول کے لہجے میں بات کری. جب بلا لیا تو جس کے لہجے میں روز بات کرتا تھا وہ سامنے کھڑا ہے. اب کس کے لہجے میں بات کرے, اب کس کے لہجے میں بات کرے. رسول جب معراج سے واپس لوٹے نا تو پوچھنے والوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ پروردگار نے آپ سے کس کے لہجے میں بات کری. کہا مجھ سے پروردگار نے علی ابن ابی طالب کے لہجے میں بات کری, علی ابن ابی طالب کے لہجے میں بات کری. پوری زندگی اللہ کا کلام لہجہ آپ کے رسول کا. پروردگار عالم پورے قرآن مجید میں خلقت انسانی پر گفتگو کر رہا ہے مقام پہ, کئی جگہوں پہ, اور مختلف طریقے بھی خلقت کے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان کیے. پروردگار عالم قرآن مجید میں کبھی کہتا ہے ہم, کبھی کہتا ہے میں, کبھی کہتا ہے ہم نے کیا, کبھی کہتا ہے میں نے کیا. اچھا, پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے, میں اور ہم کا فرق مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں مجلس پڑھ رہا ہوں, نیچے سے کوئی صاحب یہ کہیں کہ ہم سن رہے ہیں, تو ہم سن رہے ہیں مطلب ایک سے زیادہ لوگ کم سے کم ہیں. میں پڑھ رہا ہوں تو انڈیویجول ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پھر وہ کتنے ہیں جو کبھی کہتا ہے میں, کبھی کہتا ہے ہم. بھائی الحمدللہ سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ وحدہ اللہ شریک ہے, اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں, لیکن ایک سائن آف انٹروگیشن تو بنتا ہے نا. کیونکہ دیکھیے قرآن مجید کیا ہے, معجزہ ہے. قرآن جو ہے وہ معجزہ ہے, اور میں پورے دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید ایک واحد ایسی کتاب ہے جس نے اپنے بارے میں معجزہ ہونے کی بات کی ہے. آسمانی کتابیں توریت بھی, زبور بھی, انجیل بھی, کسی نے نہیں یہ دعویٰ کیا کہ یہ معجزہ ہے. اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کسی مذہب کی بڑی کتابوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ معجزہ ہے. کسی مذہب کی کسی کتاب نے یہ دعویٰ نہیں کیا یہ معجزہ ہے, واحد قرآن مجید میں. تو قرآن مجید میں جو لفظ آئے, جو الفاظ آئے, وہ بے مقصد نہیں آئے ہوں گے. وہ لفظوں کا خالق ہے. ہماری طرح تھوڑی ہے کہ ہمارے پاس لفظوں کی کمی ہے, جو سمجھ میں آئے ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں. اس نے اگر استعمال کیا تو کسی مصلحت کے تحت استعمال کیا. دیکھیں تمہیدی گفتگو ہے, تھوڑا وقت ضرور لگے گا, لیکن اگر میں منزل تک پہنچ گیا تو نتیجہ انشاءاللہ بڑا خوبصورت ہوگا. تو وہ جگہ جہاں پہ کہتا ہے ہم نے انسانوں کی ہدایت کی, ہم نے انسان کا امتحان لیا, ہم نے انسان کو ملے ہوئے پانی سے خلق کیا, تو کبھی کہتا ہے ہم, کبھی کہتا ہے میں. ہم ایک سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, میں ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ ایک ہے وحدہ لا شریک. تو یہ میں اور ہم کا فلسفہ کیا ہے, میں اور ہم کا فلسفہ کیا ہے. اسی میں اور ہم کے فلسفے سے عزاداران محترم میں پردہ اٹھانے کی کوشش کروں گا آپ کے سامنے, آپ کے شاداب ذہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. ایک لفظ ہے قرآن مجید میں خلقنا, اور ایک لفظ ہے خلقتو. خلقنا کے معنی ہوتے ہیں وی کریٹڈ, ہم نے پیدا کیا. خلقنا بچوں کے لیے جس کے آخر میں نہ لگ رہا ہے اس میں ایک سے زیادہ کی بات ہوتی ہے. خلقنا وی کریٹڈ. خلقتو کے معنی آئی کریٹ, میں نے پیدا کیا. آگے قرآن مجید میں اور بڑھے تو ایک لفظ ملتا ہے نفقنا, اور ایک لفظ ملا نفقتو. جب جناب مریم کے بطن میں حضرت عیسیٰ کی روح پھونکنے کی بات پروردگار عالم کہتا ہے تو کہتا ہے نفقتو, ہم نے, نفقنا ہم نے روح پھونکی, ہم نے. اور جب آدم کے جسم میں روح پھونکنے کی بات کرتا ہے تو وہاں پہ لفظ استعمال کرتا ہے نفقتو, میں نے پھونکی, میں نے پھونکی. یعنی کبھی کہتا ہے ہم نے, کبھی کہتا ہے میں نے. تو یہ میں اور ہم کا فلسفہ کیا ہے؟ میں ہلکا سا پردہ اٹھاتا ہوں, جہاں پروردگار عالم وسیلے سے کام لیتا ہے وہاں کہتا ہے خلقنا, نفخنا, اور جہاں براہ راست کام کرتا ہے وہاں کہتا ہے خلقتو, نفختو. آپ سمجھے, جناب مریم کے بطن میں جو حضرت عیسیٰ کی روح پھونکی تو جبریل امین, روح الامین کو بھیجا تھا. جبریل امین آئے تھے اور کیا آ کے کہا تھا کہ میں تمہارے رب کا رسول ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بچے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں. جبریل امین کون؟ سید الملائکہ, نوری فرشتہ ہے, مادی تو نہیں ہے نا. جبریل کے لیے الحمدللہ
سب کو اس بات کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ مٹی کے ہیں یا نور، وہ تو نوری ہے نا. سید الملائکہ نوری فرشتہ آ کے زمین پہ بشکل بشر کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. سید الملائکہ نوری فرشتہ زمین پہ آتا ہے بشکل بشر کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. مولوی پڑھتا ہے قرآن مان لیتا ہے. سید الانبیاء نوری محمد بشکل بشر زمین پہ آ کے کہتا ہے میں ہوں اللہ کا رسول. مولوی کہتا ہے مٹی کا ہے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے. مولوی کہتا ہے مٹی کا ہے. عزادارہ نے محترم ذرا کامن سینس لگائیے. قرآن نے اپنا سائز بڑھانے کے لیے واقعے نہیں بتائے ہیں, قیامت تک کے لیے اس سے عبرت حاصل کیجئے. تو وسیلے سے کام لیتا ہے تو کہتا ہے خلقنا نفقنا, براہ راست لیتا ہے تو کہتا ہے خلقتو نفقتو. اچھا, پروردگار عالم جب جبریل سے روح پھکوا سکتا ہے تو پھر آدم کے وقت تو فرشتے بہتیرے موجود تھے, جبریل بھی تھے, روح پھکوا لیتا. بھئی آدم کے جسم میں بھی روح پھکوا لیتا. شاید پروردگار میری نادانی پہ ہنسے, کہا کہ تجھے نہیں پتا اگر میں جبریل سے آدم کے جسم میں روح پھکوا لیتا تو کل کو کوئی اور باقی کھڑا ہو کے یہ کہتا کہ اس کو تو روح پھونک کے ہم نے زندہ کیا ہے, اس کے آگے سجدہ کیسے کروں. اس لیے پروردگار نے براہ راست روح پھوکی, وہاں کہا نفختو. یہ خلقنا نفخنا خلقتو نفختو ذہنوں میں رہے. ابھی میں نتیجے تک نہیں پہنچا ہوں, یہ آ گیا سمجھ میں. اب میں آگے بڑھتا ہوں. جناب ابراہیم کا دور. جناب ابراہیم منجنیق کے چکروں میں ہے. منجنیق اس زمانے کا ایک اسلحہ ہوتا تھا جس میں جو روٹیٹ کرتا تھا, گھومتا تھا, اس میں اسلحہ کوئی پتھر یا کوئی چیز بھی آپ کو ہیوی چیز پھنسا کے خوب تیز روٹیشن سے پھینکا جاتا تھا. جتنی اسپیڈ سے پھینکتے تھے اتنی دور گرتا تھا, اتنی فورس سے گرتا تھا. آج کے دور کے حساب سے اگر میں مثال دینا چاہوں انجینئر کی, تو آپ کے شہر بستی میں نمائش کے جھولے لگتے ہیں, بڑے والے جھولے ہوتے ہیں جو تیزی سے گھومتے ہیں. اور تیز اگر دیکھنا ہے تو آپ تھیم پارکس میں جا کے دیکھیے, جہاں الیکٹرک جھولے ہوتے ہیں, بہت تیز گھومتے ہیں, بڑی اسپیڈ سے گھومتے ہیں. تو ان جھولوں پہ آپ کبھی نہ کبھی بیٹھے ہوں گے یا بچوں کو بٹھالا ہوگا. پرسنل ایکسپیرینس ہر انسان کا ہوگا, ہر انسان کا ہوگا. مجھے یہ بتائیے, اس جھولے پہ بیٹھنے کے بعد کسی کی دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں, کوئی رونے لگتا ہے, کوئی چلانے لگتا ہے, کوئی اترنے کی ضد کرنے لگتا ہے, جبکہ سیفٹی کے سارے میجرمنٹ ہوتے ہیں. کہیں کہیں بیلٹ بھی لگی ہوتی ہے, ہینڈل پکڑنے کے لیے ہوتا ہے, کیبن بنا ہوتا ہے, الگ الگ طرح کے جھولے ہوتے ہیں. جیسی اسپیڈ ویسا جھولا. آپ تیز سے تیز اسپیڈ اپنے ذہن میں کنسیڈر کر لیجیے. رونے لگتا ہے, گھبرانے لگتا ہے, جی گھبرانے لگتا ہے. بچے ہوں بڑے ہوں, میں نے بڑوں تک کو گھبراتے ہوئے, چلاتے ہوئے, روتے ہوئے دیکھا ہے, اترنے کی ضد کرتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی ایسے جھولوں میں بیٹھنے کے بعد, چکر کھانے کے بعد انسان کا ذہن چکر میں آ جاتا ہے. اب ایسے وقت میں اگر اس سے کوئی میتھمیٹک کا سوال آپ پوچھ لے یا کوئی جنرل نالج کا کوشچن دے دے یا کوئی ایسا کلو دے دے سالو کرنے کے لیے, تو صحیح بتائیے کہ وہ بیٹھ کے سالو کرے گا. وہ کہے گا بھائی نیچے اتر آنے دو, اس کے بعد جو پوچھو گے میں بتا دوں. نہیں ہوگا نا. انسانی فطرت دیکھیے, نبی اور انسان میں فرق دیکھیے. نبی ہم جیسا نہیں ہوتا, نہیں کرے گا نا. جناب ابراہیم منجنیق کے چکروں میں ہے, کوئی سیفٹی بیلٹ نہیں ہے. ابھی کسی لمحے چھوٹ کے آتش نمرودی میں گرنے والے ہیں, کسی لمحے بھی پھینک دیے جائیں گے. ایسے میں آتے ہیں جبریل اور آ کے کیا کہتے ہیں کہ خلیل خدا کوئی حاجت. دیکھیں بڑا ذہین سوال تھا جبریل کا, بڑا ذہین سوال تھا, اور ذہن اس کے لیے آمادہ ہونا چاہیے. ایسے منجنیق کے چکروں میں بیٹھ کے اچھوں کا ذہن چلا جاتا ہے, کام نہیں کرتا, جبکہ سامنے موت ہو, کنفرم موت کہ یہاں سے گریں گے تو اب موت آنی ہے. جناب ابراہیم کا جواب تاریخ اسلام کے پنوں میں سنہرے اچھروں میں درج ہے. سب نے لکھا ہے, کسی کو اس پہ اختلاف نہیں ہے کہ ہم نے یہاں سے پڑھ دیا ان کو اختلاف. جناب ابراہیم کیا کہا ہے, مگر تم سے نہیں ہے, مگر تم سے نہیں. اگر کہہ دیتا ہے
تو وہ ناراض ہوتا، دوست میرے ہو مدد اس سے مانگ رہے ہو. اگر کہہ دیتا نہیں ہے، اچھا اتنے بڑے ہو گئے کہ تم کو مدد کی ضرورت نہیں ہے مگر تم سے نہیں ہے، مگر تم سے نہیں ہے، مگر تم سے نہیں. جناب ابراہیم نے جواب دیا کہ ہے مگر تم سے نہیں. تو منجنیق کے چکروں میں بیٹھنے کے بعد ابراہیم جیسے نبی کا دماغ اتنا صحیح دماغ ہوتا ہے کہ وہ ذہنی سوال کا جواب دے، اور تمہارا نبی جو ابراہیم کا بھی سردار ہو اسے معمولی سے بخار میں ہذیان ہو جائے. صلوات پڑھیے گا. ابراہیم کا بھی نبی ہم جیسا نہیں ہوتا. عزیزان محترم، اس چیز کو تو کنفرم کر کے چلیے، ابراہیم جیسے نبی کا ذہن اتنا مستقل ہے کہ ایسے ذہین سوال کا اس خوبصورتی سے جواب دیا کہ وہ بھی خوش یہ بھی خوش. اچھا یہاں تک کا واقعہ تو سب روایتوں میں لکھا ہوا ہے، سب نے لکھ دیا. اس کے بعد دیکھیں خلقنا نفقنا، خلقتو نفقتو ذہنوں میں رہے. جب کام وسیلے سے لیتا ہے تو خلقتو یا نفقت، جب کام وسیلے سے لیتا ہے تو خلق نفقنا لاسٹ میں نہ لگا ہو بچوں کے لیے، اور جب کام براہ راست کرتا ہے تو خلقتو اور نفقتو. اچھا ایک وسیلہ آیا تھا بچانے کے لیے جناب ابراہیم، جبریل کا. کسی نے اگر کہیں سنا ہو یا کہیں پڑھا ہو تو میرے علم میں اضافہ کرے کہ جبریل کو منع کرنے کے بعد جبریل وہیں تماشگین میں رک گئے دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. منع تو کر دیا انہی نے جوش میں آ کے، ہو سکتا ہے مدد پڑ جائے میں دوڑ کے بچا لوں گا. کہیں لکھا کسی نے، میں کہہ رہا ہوں لکھا چھوڑیے، کسی سے سنا، کسی نے بیان کیا کبھی؟ میں نے تو نہیں سنا. یعنی پروردگار نے جبریل کو بھیجا اور فرشتے کو وڈرا کر لیا واپس کہ چلے آؤ. وسیلہ ایک تھا ختم ہو گیا، وسیلہ ایک تھا ختم ہو گیا. خلقنا نفقنا ذہنوں میں رہے. عزاداران محترم خوبصورت نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اتنا خوبصورت نتیجہ ہوگا کہ خلقنا اور نفقنا ذہنوں میں رہے. ایک وسیلہ تھا وہ چلا گیا. اب ابراہیم اکیلے آتش نمرودی گلزار ہے. کسی لمحے ابراہیم آتش نمرودی میں گرنے والے ہیں. قرآن کہتا ہے قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. قلنا، قل تو نہیں، ہم نے آگ کو حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر. نہ جب استعمال ہوتا ہے تو وسیلہ ہوتا ہے. وسیلہ چلا گیا. یہ کون وسیلہ تھا نہیں معلوم ہوتا. میرے مولا علی نے کوفہ کے منبر سے اگر یہ نہ کہا ہوتا تم کیا سمجھتے ہو وہ ہم تھے جس نے ابراہیم پہ آگ کو ڈالا. صلوات پڑھیے محمد. ایک وسیلہ تھا وہ وڈرا کر لیا، واپس چلا گیا. نہیں پتا چلتا. دیکھیے عظمت اہل بیت بھی سمجھتے ہوئے چلیے، رسالت ماب کی عظمت بھی سمجھیے، عزاداران محترم صحابہ کی عظمت بھی بتاؤں گا وہ بھی سمجھیے. سب کچھ ضروری ہے لیکن ترتیب سے. ہر چیز ضروری ہے لیکن ترتیب سے، ایک سیکوینس سے. ایسا نہیں ہے کہ عظمت صحابہ نہیں ہے. میں انشاءاللہ اگر وقت رہا تو صحابہ کی عظمت بھی بیان کروں گا، اور نہیں رہا تو کل کی مجلس میں ضرور کروں گا. عزاداران محترم ایک وسیلہ تھا وڈرا کر لیا، چلے گئے اور آتش نمرودی گلزار ہو گئی. تو جہاں پر نہ آئے وہاں پر وسیلہ، جہاں پر تو آئے وہاں پہ براہ راست. یہاں پہ پروردگار عالم نے قل تو نہیں کہا، قل نہ کہا. تو قل نہ کہا، سامنے سے دیکھنے میں تو وسیلہ ایک آیا تھا چلا گیا. اب اس کے بیہائنڈ کون تھا وہ مولا نے کلیئر کر دیا. تو قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ وسیلہ تھا. ہم جب آدھی چیز ممبر سے بیان کر دیتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ علی کے فضائل حد سے بڑھا دیتے ہو. قرآن سے ثابت کرو، اور جس کو لفظوں کے ترجمے میں یا معنی میں ڈاؤٹ ہو وہ ضرور گھر جا کے خلقنا خلقتو نفقنا نفقتو کا معنی دیکھے. اگر کچھ کمی ہو تو میرے علم میں اضافہ ضرور کیجیے گا. میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوتا دارن، میں نے بھی کہیں سے چیک کیا ہے، اس کے بعد میں یہ اس کو بیان کر رہا ہوں. تخلیق انسانیت پر گفتگو کرنے کے بعد پروردگار عالم
اب مقصد تخلیق پر گفتگو کرنے کے بعد تخلیق انسانیت پر گفتگو کر رہا ہے قرآن مجید میں. کہہ رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پہلی وحی، پہلا کلام. دیکھیں کلام اس کا ہے، لہجہ آپ کے رسول کا ہے، ذہنوں میں رہے. کلام اس کا ہے، لہجہ آپ کے رسول کا ہے. کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. حبیب پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں خلق کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، حبیب تمہارا رب بڑا کریم ہے، پڑھو. 3 لائنوں میں 2 بار پڑھو، 3 لائنوں میں. پہلی وحی، پہلا کلام انسانیت کے نام پروردگار عالم کا. 3 لائنوں میں 2 بار پڑھو. ایک بار لکھو، ایک بار لکھو، اور اس کے بعد ہم نے انسان کو ہر وہ چیز بتا دی. تو پروردگار عالم نے جب پہلی وحی بھیجی انسانیت کے نام، پہلا کلام کیا. مسلمانوں تم اس پر، حالانکہ یہ 3رے پارے میں ہے لیکن ہے پہلا کلام پروردگار عالم کا. تم نے اپنے نبی کے، اپنے رسول کے اس واقعے کو صرف اقرا پہ لے کے کہہ دیا کہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور پڑھانے بھیجا گیا. تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اس پروردگار نے تم سے پڑھنے لکھنے کی باتیں بھی کی ہیں، تم سے پڑھنے کی بات بھی کی. جب تمہارے نبی سے کہہ رہا ہے پڑھنے کو، تو تم کب پڑھو گے؟ تم کب پڑھو گے؟ کم سے کم یہ میسج تو لے کے جاتے. تم اپنی دیواروں میں مدرسوں کی حدیث لکھتے ہو، اطلب العلم ولو کان بسین، علم حاصل کرو جس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے. چین چھوڑیے، بغل کے اسکول میں بچے کا ایڈمیشن کروائیے، چین بعد میں جائیے گا. عزاداران محترم، تمہارے رسول کے لیے پڑھنے کا حکم ہو رہا ہے. 2 بار پڑھنے کی بات، 1 بار لکھنے کی بات. آپ لگے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے نہیں تھے، بے پڑھے لکھے تھے، بے پڑھے لکھے تھے. کس وقت یہ آیت آئی مکے میں؟ جس وقت ہر گھر میں مکے میں تیر تھے، تبر تھے، نیزے تھے، تلواریں تھیں، اسلحے تھے. اپنی ایگو پہ لڑ مڑنے والے عرب کے بدو تھے. 40 سال تک ایک ہی بات کے اوپر جنگیں کیا کرتے تھے. قلم کسی گھر میں نہیں تھا، قلم کسی گھر میں نہیں تھا. اس وقت یہ آیت آئی اور مشیت نے بتایا کہ دیکھو اب حکومت قلم کی آنے والی ہے، اب حکومت قلم کی آنے والی ہے. تم سمجھتے کیوں نہیں کہ علم کتنا ضروری ہے تمہارے لیے؟ سمجھتے کیوں نہیں علم کتنا ضروری ہے؟ کون کہتا ہے کہ اسلام تلواروں سے پہلا؟ عیسائی مورخ نے دا فال آف رومن امپائر میں لکھ دیا کہ دا سورڈ ان ون ہینڈ اینڈ قرآن ان دا ادر. ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں قرآن لے کر روم اور عیسائیت کے کھنڈرات پر اسلام کے پرچم کو بلند کیا گیا. تم مان بیٹھے مورخ عیسائی تھا، مورخ عیسائی تھا. مشیت بھی دیکھ رہی تھی. عیسائیت کے خلاف میرے نبی نے تلوار نہیں اٹھائی، تلوار نہیں اٹھائی. ایک جنگ لڑی ہے مباہلہ، وہ نہ تلوار سے لڑی، نہ تیر سے لڑی، نہ نیزوں سے لڑی، بلکہ زہرا کی خاموشی سے جیتی ہے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد. خاموش جواب ہے مشیت کا کہ کم سے کم تم کہنے لائق تو نہیں ہونا کہ اسلام تلواروں سے پھیلا. تلواروں سے نہیں پھیلا اسلام. اسلام پھیلا ہے کردار مصطفیٰ سے، اسلام پھیلا ہے رسول کے کریکٹر سے. عزاداران محترم، تمہیں خود نہیں پڑھنا تھا. دیکھیے میں ایک جملہ کہتا چلوں کہ یہ جو بے پڑھے لکھے کا تمغہ آپ لگاتے پھرتے ہیں اپنے رسول کے لیے، پہلے اپنے رسول کی عزت کرنا سیکھیے. اسلام کی عزت بعد میں ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اسلام کی عزت، اسلام کی عزت بعد میں ہوگی. اپنے رسول کی عزت کیجئے. اسلام لے کے وہی آیا ہے. اسلام بعد میں، رسول پہلے آیا. ٹھیک ہے، اپنے رسول کی عزت کرنا سیکھیے. آپ یہ کہنے لگے بے پڑھے لکھے تھے، بے پڑھے لکھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں آتا تھا. تھک گئے کہہ کے، تھک گئے، سر پیٹ کے کہہ رہے ہیں لکھنا نہیں جانتے تھے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ رحمت للعالمین کی رحمت کا شرف ہے اور کرم ہے.
جو ہمارے اندر ابھی بھی کچھ پرسنٹ لٹریسی ہے، کچھ پرسنٹ لٹریسی ہے. جس قوم نے اپنے رہبر کو بے پڑھا لکھا کہہ دیا ہو، اس کی تو 7 پشتے جاہل پیدا ہونی چاہیے. یہ رحمت للعالمین کی رحمت کا شرف ہے کہ اس کی رحمت کا کرم باقی ہے تم پہ، کہ تمہارے اندر بھی عالم پیدا ہوتے ہیں، تمہارے اندر بھی پڑھے لکھے لوگ پیدا ہوتے ہیں. یہ شاید اس کی رحمت کا کرم ہے. ورنہ جس طریقے سے تم نے اپنے نبی کو دنیا کے سامنے ریپرزینٹ کیا ہے نا، اس حساب سے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم جاہل پیدا ہوتے، کیونکہ تم نے اپنے نہیں پڑھے لکھے تھے. میرے پاس جملے نہیں ہیں حضرت آران محترم، میں اپنے انداز میں جواب دینا چاہتا ہوں. کہہ کے تھک گئے، لکھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے. نہیں لکھنا جانتے تھے تو جب قلم مانگ رہے تھے تو دے دیتے. قلم مانگ رہے تھے تو دے دیتے. جو لکھنا ہی نہیں جانتا تو ایک مانگ رہے تھے، تم 10 قلم لا کے رکھ دیتے. کیا لکھ دیں گے؟ میں بتاؤں کیوں نہیں دیا، میں بتاؤں کیوں نہیں دیا. کیونکہ زبان سے یہ اقرار تھا کہ لکھنا نہیں جانتے ہیں، دل میں یقین تھا کہ دیں گے تو لکھ دے گا. زبان سے اقرار تھا، زبان سے اقرار تھا لکھنا نہیں جانتے ہیں، دل میں ڈر تھا کہ دیں گے تو لکھ دے گا. پھر جملہ سنیے، زبان سے اقرار تھا کہ لکھنا نہیں جانتے ہیں، دل ڈر رہا تھا کہ دیں گے، ڈر کہہ رہا تھا، یقین تھا کہ دیں گے تو لکھ دے گا. جہاں زبان اور دل میں اختلاف ہو جائے اس کا نام اسلام نہیں ہوتا، منافقت ہوتی ہے. اختلاف ہو جائے وہ اسلام نہیں ہے، منافقت ہے. عزاداران محترم، اپنے رسول کا پروٹوکال دیکھیے کہ قرآن مجید میں کیا ہے. قرآن مجید نے کلیئر گائیڈ لائن دے دی ہے اور وہ تا قیامت کے لیے ہے. کیا پروٹوکال ہے؟ آپ کے رسول کے لیے لفظ محمد 4 مقام پہ قرآن مجید میں آیا ہے، لفظ احمد 1 مقام پہ آیا. پورے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے تمام نبیوں کو نام لے لے کے پکارا ہے. آدم جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو. نوح، موسیٰ میں تمہارا خدا بول رہا ہوں. یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، عیسیٰ ہم تمہیں اٹھا لیں گے. ابراہیم تم نے ہمارے خواب کو سچ کر دکھایا، اس کی جزا ہم تمہیں جنت میں دیں گے. ہر جگہ پہ یا آدم یا موسیٰ یا ابراہیم یا عیسیٰ یا نوح، کہیں یا محمد دکھائیے. کیسے پکارا؟ یا ایھا الرسول، اے میرے رسول. خوبصورت القاب ہے، پروٹوکال ہے. وہ عزت کر رہا ہے. وہ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ عزت کر رہا ہے. اس نے عزت کر کے بتایا کہ دیکھو میرے نبی کے سامنے، کل بھی مولانا نے پڑھا نا، میرے نبی کے سامنے کبھی اونچی آواز میں نہ بولنا. تو کوئی تو بولا ہوگا، کوئی تو بولا ہوگا. اور کس نے بولا ہے وہ سب جانتے ہیں، مجھے اس میں نہیں جانا. ٹھیک. یا ایھا النبی، اے میرے نبی. یا ایھا الرسول، اے میرے رسول. طٰہٰ، اے طیب و طاہر. یاسین، اے سید و سردار. یا ایھا المزمل، اے کمبل کے اوڑھنے والے. یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے. کیا خوبصورت القاب ہیں آپ کے لیے، رسول کے لیے. اچھا، چادر اور کمبل کا رشتہ انسان کے ساتھ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ پرماننٹ تو نہیں ہوتا. گھر کے باہر نکلا، اس نے دوش پہ چادر ڈالی، گھر میں آیا چادر اتار دی. بہت اچھا. کمبل، جاڑے کا سیزن ہوا، سردی کا سیزن ہوا، اس نے کمبل اوڑھ لیا. سردی چلی گئی، کمبل ہٹا دیا. عارضی رشتہ ہوتا ہے چادر و کمبل کا، پرماننٹ نہیں ہے نا، وقتی رشتہ ہے. لیکن نگاہ پروردگار، نگاہ پروردگار اس کے اس چادر و کمبل کے عمل کو بھی دیکھ رہی ہے. آپ اجتماعی غرض سے سہ روزہ مجالس میں یہاں پہ آ رہے ہیں روز، الحمدللہ. کوئی پینٹ شرٹ پہن کے آیا ہے، کوئی کرتا پاجامہ پہن کے آیا ہے، کسی نے مفرل، کسی نے ٹوپی، اپنے اپنے اعتبار سے لگے. کس کو کیا غرض ہے کہ کس نے کون سا کپڑا پہنا ہے، کس برانڈ کا پہنا ہے. ایک سرسری نگاہ ڈالی، سلام کیا، اور اس کے بعد آپ اپنے جس کام کے لیے آئے ہیں اس میں لگ گئے. لیکن اگر کسی فنکشن میں کسی جگہ پہ کوئی محبوب ہو، کوئی آپ کا قریب ہو، کوئی جاننے والا ہو، بہت کلوز ہو، تو آپ کی نگاہ اس سے ہٹتی نہیں. وہ کیسے چل رہا ہے،
اس نے کیا پہنا ہے، وہ کیسے اٹھتا ہے، وہ کیسے بیٹھتا ہے، وہ کس طریقے سے بات کرتا ہے، ہر پل آپ کی نگاہ بنی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ وہ پروردگار اپنے حبیب کو ہر وقت واچ کر رہا ہے۔ اس نے کمبل ڈالا، اس نے کہہ دیا یا ایھا المزمل، اس نے چادر اوڑھی، کہہ دیا ہے چادر کے اوڑھنے والے۔ عزاداران محترم، کمبل اور چادر کا انسان کے ساتھ وقتی رشتہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ میں لفظوں کو بدل کے کہوں، محمد نے کمبل ڈالی کندھے پر، رسول نے چادر اوڑھی یا کمبل اوڑھا۔ اگر میں اس کو بدل دوں تو کمبل نے چند لمحوں کے لیے محمد کو آغوش میں لیا، چند لمحوں کے لیے آغوش میں لیا کمبل نے، نگاہ مشیت وہ بھی دیکھ رہی ہے۔ چند لمحے کے لیے چادر نے محمد کو آغوش میں لیا، نگاہ مشیت وہ بھی دیکھ رہی ہے۔ کمبل اور چادر نے چند لمحوں کے لیے محمد کو آغوش میں لیا، نگاہ مشیت دیکھ رہی ہے۔ اور جو ابو طالب 12 برس تک محمد کو آغوش میں لیے رہا، مولوی کو نہیں دکھا۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے۔ کے لیے کمبل اور چادر آغوش میں لے لیں، پروردگار دیکھ لے رہا ہے۔ 12 برس تک ابو طالب لیے رہا، مولوی نہیں دیکھ پایا، نہیں دیکھ پایا۔ کس نے پالا، کس نے نام رکھا، کس نے جو ہے گھر کس کا تھا، ساری چیزیں ہیں۔ جناب ابو طالب رسول کے چچا، رسول کے چچا کے لیے مولوی کو صرف ایک چیز سمجھ میں آئی کہ کافر تھے، اور سزا بھی لکھ دی، صحیح کتابوں میں سزا بھی لکھ دی ہے کلیئر ایک دم کہ کیا کیا سزا ہوگی، پورا بتا دیا ہے۔ جو مولوی یزید کا دفاع کر رہا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں اس کو جہنم میں بھیجنے والے، آپ کیوں کافر کہہ رہے ہیں، اللہ مالک ہے، حشر کا میدان ہے، حسین کریم ابن کریم ہے، وہ معاف کر دیں گے۔ جو یزید کا دفاع کر رہا ہے وہ ابو طالب کے لیے سزا لکھے بیٹھا ہے۔ دوہرا رویہ، جو ابو طالب کا، جو یزید کا دفاع کر رہا ہے ہر پلیٹ فارم پہ، وہ حضرت ابو طالب کے لیے سزا لکھے ہوئے صحیح کتابوں میں، معتبر کتابیں، کہ جہنم میں کس پائیدان پہ ہوں گے اور آگ ٹکنے تک ہوگی یا کیا ہوگی۔ عزاداران محترم، آپ سوچیں تو صحیح کہ کیا دوہرا رویہ ہے۔ جناب ابو طالب کا ذکر آیا نا، ایک چھوٹا سا واقعہ اور میں اپنی منزل سے ریلیٹ کرتا ہوں، یہ ہٹ کے نہیں ہے، یہ میرے موضوع میں ہی ہے۔ جناب ابو طالب ایک زمانے میں مکے میں مشرکین مکہ نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ رسول جو کم سنی میں تھے، رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، محمد کم سنی عمر میں تھے، اور یہ طے کیا تھا جہاں ملے وہاں قتل کر دیں گے۔ جناب ابو طالب کو اس کی خبر لگ گئی، خبر لگنے کے پیچھے بھی واقعہ ہے، اس واقعے کو نہیں بیان کر رہا۔ اب جناب ابو طالب جو ہے سائے کی طرح اپنے بھتیجے کے ساتھ رہنے لگے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ ابو طالب گھر میں رہ گئے اور بھتیجا کہیں باہر نکل گیا۔ اب جناب ابو طالب کو جب تھوڑا سا ہوش آیا کہ محمد نہیں دکھ رہے، تو بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو کہ میرا بھتیجا کہاں ہے۔ یہ سب گئے، کچھ دیر کے بعد لوٹ کے آئے، کہا کہ اے سردار قریش، کہیں نظر نہیں ہے آپ کا بھتیجا۔ انہیں نے بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا اور کہا اپنی تلواریں نکالو، اور تلواریں نکالنے کے بعد یہ مکے کی چار دیواری کے چاروں طرف جو مشرکین سردار بیٹھے ہیں نا، ان کے بغل میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد غلاموں کو بلایا، کہا اپنے نیمچے نکالو، یعنی چھوٹی تلواریں خنجر، اور ان کو اپنی آستینوں میں چھپا لو، اور ان مشرکین سرداروں کے بغل میں، ایک بغل میں بنی ہاشم کا جوان اور دوسرے بغل میں ایک غلام بیٹھ جائے، اور میں جا رہا ہوں اپنے بھتیجے کو تلاش کرنے۔ اگر میں واپس آؤں تو اگر میں خالی ہاتھ واپس آؤں نا تو میرے حکم کا انتظار نہ کرنا، یہ تلواریں اور نیمچے نکال کے ان کے سینوں اور گردنوں میں پیوست کر دینا۔ اور جناب ابو طالب 2 افراد کے ساتھ اپنے بھتیجے کو تلاشنے کے لیے نکلے۔ ان دونوں افرادوں کا نام بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ مکے کی چار دیواری میں تو مکے میں کر چکے تھے، چار دیواری کراس کی، آگے گئے، کوہ ابو قویس پہنچے، کوہ ابو قویس کے چاروں طرف دیکھا، کہیں نظر نہیں آئے، سرزمین بتا آئی، سرزمین بتا پہ بھی آگے دیکھا، اوپر نیچے ہر طرف تلاش کیا۔ دور جانے کے بعد دیکھا ایک مصدق پہاڑ ہے جس پہ محمد نماز پڑھا رہے ہیں، علی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب میں اپنے محترم سننے والوں سے، اپنے مانوس سننے والوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں، غائب تو دونوں ہوئے تھے،
क्या बात है, क्या गायब तो दोनों हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा है। तलाश मोहम्मद जारी था, गायब दोनों हुए थे। अच्छा, लोग ये कहते हैं, मैं एक छोटा सा एतराज का जवाब भी देता चलूं इसके साथ। लोग ये कहते हैं कि हम अली को मोहम्मद से ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये बेबुनियाद इल्जाम हम पे लगता है अदारान मोहतरम। मैं कई बार अलग अलग तरीके से इसके बारे में कह चुका हूं, आज दूसरे तरीके से भी सुन लीजिए। गायब दोनों हुए थे। लोग कहते हैं हम अली को मोहम्मद से ज्यादा बढ़ा देते हैं। अबू तालिब ने अली को नहीं ढूंढा, मोहम्मद की तलाश में निकले। हम अबू तालिब के मानने वाले हैं, हम अबू तालिब के मानने वाले हैं। जब बाप से ज्यादा बेटे से मोहब्बत कोई नहीं कर सकता है, हम अबू तालिब से ज्यादा अली से मोहब्बत नहीं कर सकते। जब अबू तालिब ने नमूने अमल बता दिया कि बेटा नहीं बल्कि भतीजा अफजल है, तो हमारे यहाँ भी वही कार्य अमल अंजाम हम देते हैं कि भतीजा यानी रसूल अफजल है, फिर अली का नंबर है। अबू तालिब तलाशे अली में नहीं निकले थे, तलाशे रसूल खुदा में निकले थे। देखा कि नमाज पढ़ रहे हजरत अबू तालिब थोड़ी दूरी पर रुक गए, दोनों जाने वाले साथी भी वहां पे रुक गए, नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगे। जैसे नमाज खत्म हुई, हजरत अबू तालिब ने बढ़ के भतीजे को गले लगाया और कहा कि भतीजे, आज तुझे पता है कि अगर तुम ना मिलते तो मैं क्या करता? कहा चाचा नहीं पता। कहा सरजमीन से एक एक मुशरिक को चुन चुन के हलाक कर देता, मक्के से नहीं, इस रुए जमीन से एक एक मुशरिक को चुन चुन के हलाक कर देता। अब जो ये दो लोग और गए थे, इन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा, मौला अली का सिन बहुत छोटा था, छोटा बच्चा भी साथ में है। उन्होंने जरा बच्चे से, बच्चों के लेवल में बात किया जाता है, उन्होंने अली को बच्चा समझा, ठीक है, उन्होंने बच्चा समझा, बच्चा समझ के बुलाया। देखिए, इमामत जो है वो बज़ाहिर बच्चा हो सकती है, इसमत में बचपना नहीं होता, तो बज़ाहिर बच्चा दिख रहा है। अली को बुलाया, कहा साहबजादे जरा इधर आइएगा। मौला अली आया, कहा जी फरमाइए। कहा ये आप क्या कर रहे थे? कहा जो मेरा रसूल कर रहा था, जो मेरा रसूल कर रहा था। कहा आपका रसूल क्या कर रहा था? कहा आपने खुदा की नमाज पढ़ रहा था। एक जुमला उन्होंने कहा बच्चे से शोखी के अंदाज में, मौला अली से, कि क्या तुमने अल्लाह की नमाज पढ़ने से पहले अपने बाप अबू तालिब से इसकी इजाजत ली थी? सोचा कि बच्चे से करेंगे, बच्चा लाजवाब हो जाएगा। वो बच्चा जिसने गहवारे में अजदहे के 2 टुकड़े कर दिए हो, वो इनके बातों के जवाब में लाजवाब हो जाए। पहचानते नहीं थे। अली मुस्कुराए, कहा क्या तुमने खुदा की नमाज पढ़ने से पहले अपने बाप अबू तालिब से इजाजत ली थी? मौला अली ने कहा क्या परवरदिगार ने मुझे अबू तालिब के घर भेजने से पहले मेरे बाप अबू तालिब से इजाजत ली थी? क्या परवरदिगार ने मुझे मेरे बाप अबू तालिब के घर भेजने से पहले मेरे बाप से इजाजत ली थी? अब वो लाजवाब हो गए। हजरत अबू तालिब जवाब सुन के मुस्कुरा रहे हैं। ये सारे लोग लौटे। लौटने के बाद मक्के की उस चारदीवारी पे आए जहां मुशरिकीन सरदार बैठे थे, और एक गुलाम और एक जवान तलवार लेके और खंजर लेके बैठा हुआ था, इंतजार में कि खाली हाथ आए तो इनका काम तमाम किया जाए। जब देखा मुशरिकीन, अबू तालिब के चेहरे पे अभी भी जलाल है। जब मुशरिकीन सरदार ने देखा, कहा सरदार कुरैश आपके चेहरे पे जलाल कैसा? कहा बताऊं मेरे चेहरे पे जलाल कैसा? आज मेरा भतीजा गुम हो गया था, अगर आज ये न मिलता। कहने के बाद उन्होंने इशारा किया, उन्होंने तलवारें निकाली, उन्होंने नीमचे निकाले। कहा ये तलवारें और नीमचे तुम्हारे सीने और गर्दनों में पेवस्त हो जाते अगर आज ये न मिलता। और उसके बाद हजरत अबू तालिब ने एक शेर कहा, अलम तालिमु इन्ना वजदना मोहम्मद नबी उनका मूसा खुत्ता ज़ालिका फिल कुतबी। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हमने मोहम्मद को मूसा जैसा नबी पाया? बेशक, जिसका तस्किरा पुरानी मुकद्दस किताबों में मैंने पढ़ा है। क्या बात है, जिसका तस्किरा मैंने पुरानी मुकद्दस किताबों में पढ़ा है। एक शेर में 3 ईमान साबित किए अबू तालिब ने। आसमानी किताब पे ईमान, मूसा पे ईमान, मोहम्मद पे ईमान। अबू तालिब के ईमान पे बहस न करना, बल्कि एक नया गोशा मैं देता हूं, इस पे बहस कीजिएगा। जो जुमला जनाब अबू तालिब ने कहा कि मोहम्मद मूसा जैसे, सूरह मुजम्मिल में वही बात आई कि मोहम्मद मूसा जैसे।
اب میرے محترم سننے والے، میرے مانوس سننے والے، مجھے ایک بات کا جواب دے دیں کہ یہ جملہ ابو طالب کا تھا، قرآن نے لے لیا، یا جملہ قرآن کا تھا ابو طالب نے لے لیا؟ دونوں جملہ سیم ہے، محمد موسیٰ جیسے۔ جملہ کس کا تھا؟ ظاہر سی بات ہے، دیکھیے قرآن کسی کا جملہ نہیں لے گا، کلام اللہ ہے، وہ لفظوں کا خالق ہے، اسے کسی کے جملے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشترکہ طور پہ ہر آدمی سیکنڈ آپشن پہ چوز کرے گا کہ نہیں جملہ قرآن کا تھا، لیا ابو طالب نے ہوگا، کہہ کے دامن جھاڑ لے، جملہ قرآن کا تھا، لیا ابو طالب نے ہوگا۔ بھائی ابھی تو سورہ مزمل نازل نہیں ہوا، ابھی تو رسول کا کمسنی کا سن ہے، ابھی آپ کے حساب سے تو رسول ہی نہیں بنے، وہ اعلان رسالت ہی نہیں کیا، تو یہ ابو طالب نے جملہ قرآن کا کیسے کہہ دیا؟ اگر میں مان لوں تو آپ کی بات کہ جملہ قرآن کا تھا، ابو طالب نے کہہ دیا، تو پھر اب ایمان ابو طالب پہ بحث نہ کیجیے گا، بحث اس بات پہ کیجیے کہ نزول قرآن سے پہلے قرآن کہاں تھا۔ حجت خدا کا نام ہے حضرت ابو طالب، حجت خدا کا نام ہے حضرت ابو طالب۔ نزول قرآن سے پہلے قرآن کہاں تھا؟ علماء نے یہ بتایا کہ نزول قرآن سے پہلے قرآن تھا لوح محفوظ پر۔ تو اب اس پہ بحث کرنا کہ جیسے بھتیجا لوح محفوظ سے قرآن پڑھتا تھا ویسے اس کا چچا بھی لوح محفوظ سے قرآن پڑھتا تھا، ہر دعویٰ دلیل چاہتا ہے۔ رسول نے صحابہ کرام کے مجمع میں کہا کہ میرا نام محمد پروردگار عالم نے عرش کے حجابوں میں چھپا کے رکھا تھا، کسی کی نظر نہ پڑے، عرش کے حجابوں میں چھپا کے رکھا تھا۔ تم چھپاتے رہ گئے، نام کس نے رکھا؟ تم بتاتے رہ گئے، پالا کس نے؟ انہی سب لٹریچر کو تو سائڈ کرنے میں زندگی لگا دی، پڑھائی لکھائی میں کام نہیں کیا، انہی کے کرنے میں زندگی صرف کر دی اور پڑھائی لکھائی میں ذہنوں کو نہیں لگایا۔ بھائی اگر آپ کہہ دیتے کہ نام ابو طالب نے رکھا تو میرا سوال یہی ہوتا کہ یہ رسول کا کافر چچا عرش کے حجابوں میں جھانک کے نام دیکھنے کیسے لگا؟ پروردگار نے عرش کے حجابوں میں نام محمد چھپا کے رکھا تھا، رکھا ابو طالب نے تو دیکھا کیسے رکھنے سے پہلے؟ تو بحث اس بات پہ کرنا کہ حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بحث نہ کرنا عزیزان محترم، اگر بحث ہوگی تو حضرت ابو طالب کے ان فضائلوں پہ بحث ہوگی۔ اس لیے میں ایک جملہ کہتا چلوں اور اس کے بعد میں اپنی منزل پہ آگے بڑھ جاتا ہوں کہ حضرت ابو طالب سے جو دشمنی ہے نا، یہ کلمہ پڑھنے نہ پڑھنے کی دشمنی نہیں ہے، فضیلت کی دشمنی ہے، فضیلت کی دشمنی ہے۔ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور رائے گا نہیں جانا چاہیے عزیزان محترم، فضیلت کی دشمنی ہے، اس لیے کہ دو چار کافر پالنے کا موقع ہر بزرگ کو ملا تھا، نبی پالنے کا موقع صرف ابو طالب کو ملا، نبوت تمام ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد والا۔ نبی پالنے کا موقع صرف ابو طالب کو ملا ہے، ملے گا بھی نہیں، نبوت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی۔ دو کو پالا، ایک کو نبی بنایا، ایک کو امام بنایا، بہتوں نے دو کو پالا، ایک کو کچھ بنایا، ایک کو کچھ بنایا۔ میں نام نہیں لیتا لیکن صاحب علم کا مجمع مجھ سے بہتر لوگ جانتے ہیں، یہ ہے ابو طالب کی فضیلت۔ کیا کہا انہوں نے؟ محمد موسیٰ جیسے۔ مشیت کو بھی اپنے نبی پہ کیے گئے کسی احسان کو رکھنا نہیں ہوتا ہے، پروردگار اپنے نبی پہ کیے گئے کسی احسان کو رکھتا نہیں ہے۔ مشیت کو نازایا، مسکرائی، کہا حبیب آج اس نے کہا ہے کہ تم موسیٰ جیسا، کہہ دے ابو طالب تیرا بیٹا علی ہارون جیسا، اور حدیث رسول ہے ان تکون منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، کہ علی تمہاری مثال مجھ سے اس طریقے سے ہے کہ میں موسیٰ تو ہارون۔ سادہ تر جو ہے مسلک کے لوگ اس حدیث رسول سے متفق ہیں، لیکن نہیں، میں آپ کو بڑی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، تہذیب التہذیب، علامہ حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، راوی کا نام ہے حریث بن عثمان۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ حدیث رسول صحیح ہے
या अली अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा। कहने लगा हाँ हदीस रसूल तो सही है, इसमें एक लफ्ज़ ज़रा सा इजाफा हो गया है। कहा कि क्या है, मैंने किताब का नाम बता दिया, तहज़ीबुल तहज़ीब, अल्लामा हजर अल-अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, रावी का नाम है हुरैस बिन उस्मान। कहा हदीस रसूल कुछ इस तरीके से थी, या अली अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति कारून मिन मूसा माज़ल्लाह, कारून मिन मूसा, अली मेरी मिसाल, तुम्हारी मिसाल मुझसे इस तरीके से है कि मैं मूसा तुम कारून। अच्छा देखिए यहाँ पे मुशाबहत हो रही है कि मैं मूसा तुम हारून, तुम्हारी मैं। जब दो चीज़ों में मुशाबहत होती है तो उन दो चीज़ों में कुछ सिमिलरिटीज़ होनी चाहिए ना। मैं कहूँ कि फलां साहब का चेहरा चांद की तरह है, तो चांद में भी चमक है, चेहरे में भी चमक होनी चाहिए। बेशक। फलां साहब का इल्म समंदर की तरह है, तो समंदर भी गहरा हो है, इल्म में भी गहराई होनी चाहिए। समंदर में भी फैलाव है, इल्म में भी फैलाव होना चाहिए। किसी साहब के यहाँ बेटे की विलादत हुई, किसी रिश्तेदार ने फ़ोन किया, कहा भाई बेटा किस पे गया है? कहे भाई छोटा है, भी पता नहीं किस पे गया, बच्चे तो शक्ल सूरत बदलते रहते हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि बच्चा अंग्रेज है। अब अंग्रेज है तो क्या मतलब, पैदा होकर इंग्लिश बोल रहा सीधे? शक्ल सूरत में, रंग रूप में वो अंग्रेज की तरह नहीं, गोरा चिट्टा है। मुशाबहत दी जाती है अगर जिससे मिल रहा हो। हुरैस बिन उस्मान ने कह दिया कि अली की मुशाबहत कर दी कारून से, कुछ मिलना भी तो चाहिए, कुछ सिमिलरिटीज भी तो हो। कारून बहुत बड़ा सरमायादार था, बहुत दौलत वाला था, बहुत पैसे वाला था, और अली की जिंदगी मुफलिसी में गुजरी। बुग़्ज़ अली रखने वाले बदतर से बदतर बदतरीन दुश्मन ने भी ये नहीं लिखा कि अली कहीं के बादशाह थे। जिसने लिखा अली ने मुफलिसी में जिंदगी गुजारी, जूतियां सिल के जिंदगी गुजार रहे हैं। अली ने जमाने से लिया क्या? चंद गज मोटा कपड़ा, चंद तोला नमक, चंद सेर जौ का आटा। दिया क्या? वो मुझ जैसे कम इल्म के बस की बात नहीं है कि मैं बयान कर सकूं। ये मुशाबहत कहीं टिकती नहीं है। एक इतना बड़ा सरमायादार, एक मुफलिसी में जिंदगी गुजारने वाला, मेरे पास जुमले नहीं, मैं अपनी तरफ से अगर जवाब दूं तो हुरैस बिन उस्मान, तूने इतने बड़े सरमायादार का तकाबुल एक ऐसे इंसान से किया जिसने जिंदगी मुफलिसी में गुजारी है। अगर तुझे तकाबुल करना था तो आलमे इस्लाम के किसी गनी को तलाश करता, आलमे इस्लाम के किसी गनी को तलाश करता। भाई तकाबुल तब होता ना, अली ने तो जिंदगी मुफलिसी में गुजार दी। या अली अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा क्यों कहा? अच्छा ये क्यों लिखा गया? इसके पीछे भी वजह है। फिरौन का दरबार है, मूसा खड़े हैं, बगल में हारून है। वो जादूगरों वाला वाकया, जादूगरों ने रस्सियां फेंकी, बस जल्दी जल्दी, और उसके बाद मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ। हो सकता है 5-10 मिनट ज़्यादा हो जाएं, माजरत के साथ हज़ारान मोहतरम, मैं आपको एक मंजिल तक ले जाना चाहता हूँ। बस जादूगर वाला, जादूगरों ने रस्सियां छोड़ी, सांप बनी, मूसा ने हुक्म खुदा से असा छोड़ा, अजदहा बना है। अजदहे ने सांपों को निगल लिया। सारे जादूगर झुक गए। क्या कहा? आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बे मूसा व हारून। क्या कहा? हम रब्बिल आलमीन पर ईमान लाए जो मूसा का भी रब है और हारून का भी रब है। ये झुके हुए जादूगरों की गर्दन ने जो है ना 3 एतराफ किए। रब्बिल आलमीन को माना, मूसा को माना, उसके भाई हारून को माना। अगर मोहम्मद को जमाना मूसा मान ले तो कलमा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे नहीं रुकेगा, बल्कि अलीउन वलीउल्लाह भी जरूरी होगा। अगर जमाना मोहम्मद को मूसा मान ले, अली को हारून मान ले, तो जादूगरों ने, देखिए कुरान में है, ये मेरे खताबत के जुमले नहीं है, 3 एतराफ किया है, जो अकीदा साबित किया है ना, रब्बिल आलमीन, मूसा और हारून पे ईमान लाए हैं। तो देखिए मुशाबहत कर रहा, कुरान कर रहा है, ये हम आप वाली मुशाबहत नहीं है। सिमिलरिटीज होगी तभी तो कह रहे हैं मोहम्मद मूसा जैसे, और फिर हदीस रसूल है कि अली तुम हारून जैसे। तो अगर जमाना मोहम्मद को मूसा मान ले, अली को हारून मान ले, तो कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह पे खत्म नहीं होगा। जादूगरों ने जो कलमा पढ़ दिया, अली उन वलीउल्लाह भी जरूरी होगा। हारून को भी माना है, अली को भी मानना पड़ेगा, लिहाजा इसलिए हारून का कारून कर दो, मामला वहां खत्म हो जाए। बड़ी मोतबर किताब है ज़दारान मोहतरम। परवरदिगार आलम ने
پھر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانًا مُبِينٍ، ہم نے موسیٰ کو معجزے دے کر بھیجا، ہم نے موسیٰ کو تمام اختیارات دے دیے. کہاں بھیجا؟ وَإِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، ہم نے فرعون کے پاس بھیجا، ہم نے ہارون کے پاس بھیجا، ہم نے کامان کے پاس بھیجا اور ہارون کے وہ جو ہے قارون کے پاس بھیجا. فرعون کے پاس بھیجا، حامان کے پاس بھیجا اور قارون کے پاس بھیجا. تو کیا موسیٰ کی پہنچ یہی 3 لوگ تھے؟ دیکھیے یاد رکھیے گا، محمد ہیں اپنے زمانے کے موسیٰ. میں بات کو ابھی ریلیٹ کرتا ہوں. 3 کے پاس بھیجا، یہ تینوں کیا کہنے لگے؟ فقالو ساحر کذاب، کہ موسیٰ جادوگر ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. محمد کو بھی دعوت ذوالشیرہ سے ہی جادوگر کہنا شروع کر دیا تھا، جھوٹے کہنا شروع کر دیا تھا. یہ تو کردار مصطفیٰ تھا نا کہ ان سے صادق والمعصومین کا لقب لے لیا، لیکن کہا وہاں بھی گیا تھا. موسیٰ کو بھیجا فرعون کے پاس، حامان کے پاس اور قارون کے پاس. تو 3 ہی لوگوں تک پہنچتی نہیں، یہ 3 پرسنالٹی تھی، 3 شخصیتیں تھیں. ایک اقتدار کا نمائندہ، پاورفل، حامان جھوٹی دانشوری اور جھوٹے علم کا نمائندہ، قارون سرمایہ داری کا نمائندہ. بہت اچھے. اب دیکھیے، ایک سرمایہ داری کا نمائندہ، ایک ہے جھوٹے علم و دانشوری کا نمائندہ، اور ایک ہے اقتدار کا نمائندہ. 3 ہیں. محمد ہے اپنے زمانے کے موسیٰ، ذہنوں میں رہے عزیزان محترم، قرآن مجید کی روشنی سے محمد ہے اپنے زمانے کے موسیٰ. اب یہ دیکھیے سرمایہ داری کی بات میں نے 2 بار کی، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہوں کہ دولت بڑی بری چیز ہے ان کے نظر میں، ان کے پاس خود تو ہے نہیں، تو اس لیے یہ سرمایہ داری کو برا کرے. سرمایہ داری بری چیز نہیں ہوتی عزیزان محترم. ایک بات میں آپ کو کلیئر کرنا چاہوں، بری ہوتی ہے ذہنیت. اگر سرمایہ داری بری چیز ہوتی تو اللہ اپنے نبیوں کو کبھی بادشاہیت نہیں دیتا، کبھی دولت نہیں دیتا. سرمایہ داری بری چیز نہیں ہوتی، بری ہوتی ہے ذہنیت. ہر دعویٰ دلیل چاہتا ہے اگر ذہنیت بری ہو تو سرمایہ داری قارون بنا دیتی ہے، اور ذہنیت اچھی ہو تو سرمایہ داری خدیجہ بنا دیتی ہے. صلوات پڑھیے گا محمد. اس لیے یہ چیز کلیئر کرتے چلے کہ سرمایہ داری بری چیز نہیں ہے. فرعون کے پاس بھیجا، حامان کے پاس بھیجا، قارون کے پاس بھیجا، اور یہ تینوں کہنے لگے ہم دین موسیٰ کو چلنے نہیں دیں گے، دین موسیٰ کو چلنے نہیں دیں گے. پروردگار تو نے اپنے نبی کے دین کو بچانے کے لیے کچھ انتظام کیا ہے؟ قرآن میں خدا نے کہا ہم نے دین موسیٰ کو بچانے کے لیے 12 رکھے ہیں، ہم نے دین موسیٰ کو بچانے کے لیے 12 رکھے ہیں. محمد ہے اپنے زمانے کے موسیٰ کے دین کو برباد کرنے والے 3، بچانے والے 12. محمد کے دین کو بھی تباہ کرنے والے 3 ہوں گے، بچانے والے 12 ہوں گے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے. دیکھیے اس قوم سے اچھے اشارے کوئی سمجھتا نہیں ہے، لیکن میں اشاروں سے ہٹ کے کھل کے بیان کر دینا چاہتا ہوں. محمد کے 3 بڑے دشمن، ابو جہل، ابو لہب اور عاص بن ولی سہمی. ذہن ادھر ادھر اگر جا رہا ہو تو ذہنوں کو قابو میں رکھے. 3 بڑے دشمن ہیں جن نے میرے رسول کو ابتر کہا تھا، ابتر کہا تھا. دیکھیں میں صحابیت کی منزل پہ آ رہا ہوں. ابھی اہل بیت کی منزل دیکھی، رسول کا مقام دیکھا، اب صحابیت کا بھی مقام دیکھیں اور اس کے بعد ختم دعا. 3 بڑے دشمن، ابو جہل، ابو لہب، عاص بن ولی سہمی. دیکھیں اس میں بھی دوسرے والے کے خلاف پروردگار کا غصہ سب سے زیادہ ہے، بہت ناراض ہے پروردگار. ابو لہب، ان تینوں میں کسی کے خلاف پورا سورہ نہیں آیا، ابو لہب کے خلاف پورا سورہ آیا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ، ٹوٹ جائے، اس کی مال، اس کی کمائی اس کے کام نہ آئے، اور اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں پھینک دیں گے. کتنا ناراض ہے پروردگار عالم. اچھا یہ کون ہے ابو لہب؟ کون ہے؟ رسول کا سگا چچا ہے، ایک ہی شجرہ ہے، بلڈ ریلیشن ہے رسول کا، بنی ہاشم سے ہے، عرب ہے.
जितनी खसूसियात होनी चाहिए थी रसूल से कुर्बत की सब है। बहुत अच्छे। जितनी खसूसियात होनी चाहिए थी रसूल से कुर्बत की सब है। वाह 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 वाह। सगा चचा, वाह वाह वाह। ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ता, अरब है, सब कुछ है। परवरदिगार नाराज है, कह रहा हाथ टूट जाए, इसका माल, इसकी कमाई, इसके काम ना आए, और इसको अनकरीब हम भड़कती हुई आग में फेंक देंगे। दूसरा पहलू दिखाऊं, अजम है, नान अरब है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है, क्या बात। कोई रिश्तेदार भी नहीं है, वो अजम है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, शजरा भी दूर दूर तक नहीं मिलता। रसूल कहते हैं सलमान मिन्नल अहले बैत, सलमान हम अहले बैत में से हैं, कोई रिलेशन नहीं, बाहर से आए हुए हैं। अरब और अजम का बड़ा इम्तियाज होता था उस जमाने में, है नान अरब जो को, अरबी जो है नान अरब को बहुत कमतर समझते थे। ऐसी सिचुएशन में सलमान को रसूल कह रहे हैं अहले बैत में है। सन 5 हिजरी का वाकया है, खंदक खोदी जा रही है, असहाब और अंसार दोनों क्लेम कर रहे हैं कि सलमान हम में से हैं, सलमान हम में से हैं। हो सकता है काम का प्रेशर ज़्यादा हो, अपनी तरफ मिलाना चाहते हो, ठीक। रसूल तक ये बात पहुंची, या रसूलुल्लाह फैसला आप कीजिए, हम कहते हैं सलमान हम में से हैं, हम कहते हैं सलमान हम में से हैं। रसूल मुस्कुराए, सलमान के कंधे पे हाथ रखा, कहा घबराओ नहीं, सलमान मिन्नल अहले बैत, सलमान हम अहले बैत में से हैं। अरे वाह, क्या बात है। अब मैं अपने मोहतरम सुनने वालों से एक सवाल करना चाहता हूँ। ये तो 5 हिजरी जब खंदक खुद रही थी तब का वाकया है। मुझे बताएं 5 हिजरी से पहले, इस वाकये से पहले सलमान क्या थे? 5 हिजरी इस दिन से पहले, एक ही दिन पहले चले जाइए, क्या थे? वाह वाह वाह, क्या बात। अहले बैत में आज शामिल हुए ना। हर कोई कहेगा इससे पहले सहाबी थे, इससे पहले सहाबी थे। आज रसूल ने कहा अहले बैत में शामिल हो गए। यही तो हम 1400 सालों से कह रहे हैं कि जब सहाबियत तरक्की करती है तो अहले बैत में शामिल होती है, रिश्तेदारी की बुनियाद पे अहले बैत में शामिल नहीं होते। सहाबियत तरक्की करती है तो अहले बैत में शामिल होती है, रिश्ते दे दे के अहले बैत में शामिल नहीं होते। आपने शॉर्टकट फार्मूला इख्तियार किया है, मेहनत नहीं की कि एक एक दर्जात में कायम हो तब हम अहले बैत में चले जाएं। आपने शॉर्टकट फार्मूला अपनाया, रिश्ता दे दो और अहले बैत में शामिल हो जाओ। ये फार्मूला नहीं है। अहले बैत में शामिल होने का मतलब नहीं जो सब घर में रह रहे हैं सब अहले बैत है। खैर, तो सहाबियत तरक्की करती है तो अहले बैत में शामिल होती है, और अहले बैत जब तरक्की करते हैं तो पुश्ते रसूल पे सवार होते हैं, दोषे पैगंबर पे सवार होते हैं। पुश्ते रसूल पे सवार होते हैं, दोषे पैगंबर पे सवार। बड़ा नाराज है परवरदिगार आलम। दूसरे नंबर से तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रातहु हम्मलतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। 2 आयतें मैंने छोड़ दी थी। इसकी औरत खराब औरत है, लकड़ियां चुनने वाली है, लड़ाइयां लड़ाने वाली है, और इसके गले में हम रस्सी का फंदा डाल देंगे। परवरदिगार तेरा झगड़ा अबू लहब से था, इसकी बीवी ने क्या बिगाड़ा है? कुरान वक्ती वाकयात नहीं सुनाता, कयामत तक के लिए इशारे दे के जाता है। कुरान का मतलब कहने का यहाँ सिर्फ अबू लहब की बीवी से मुराद अबू लहब की बीवी नहीं है, बल्कि हर वो औरत है जो अपने जमाने के रसूल के खिलाफ हो जाए। एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। हर वो जो अपने ज़माने के रसूल के ख़िलाफ़ हो जाए, हम मल्लतल हतब है। बस हज़रदारान मोहतरम, मैंने आपकी सहमत को तमाम किया। ये रिश्ते बना बना के रसूल से क़ुरबत नहीं इख्तियार कर सकते। मैं बराबर इन अय्याम की मजालिस में एक जुमला कहता हूँ कि ये ना बताओ तुम रसूल के क्या लगते हो, ये बताओ तुम बतूल के क्या लगते हो। ये न गिनाओ कि तुम रसूल के क्या लगते हो, कि तुम्हारे क्या थे, ये बताओ कि तुम बतूल के क्या लगते हो। क्योंकि शहजादी की रजा में रज़ाए परवरदिगार है। जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, जिसने मुझे नाराज किया उसने परवरदिगार को नाराज किया। रसूल इरशाद फरमा रहे हैं। अज़ादारान मोहतरम, बस मैंने आपकी सहमत को तमाम किया।
مجھے صرف اتنا بتا دے کہ لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ صاحب رسول کے بغل میں دفن ہے، رسول اپنے گھر حجرے میں دفن ہوتا ہے، لوگوں نے بتایا اپنے گھر میں رسول دفن ہوتے ہیں، تو رسول دفن ہوئے اپنے گھر میں، اپنے حجرے میں۔ پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ میرے رسول کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو، اگر جانا بھی پڑ جائے تو زیادہ دیر نہ بیٹھنا، زیادہ دیر نہ بیٹھنا، اس کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جا کے لیٹ گئے پرماننٹ۔ کیا بات ہے۔ میرا سوال یہ ہے کس کی اجازت سے؟ رسول آپ کے مطابق اپنے گھر میں دفن ہوتا ہے، رسول اپنے گھر کے حجرے میں دفن ہے۔ اب کچھ لوگ اور بھی دفن ہو گئے، حجرہ تو رسول کا تھا، کس کی اجازت سے دفن ہو گئے؟ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ام المومنین سے، بیٹی سے پرمیشن لے کے، اجازت لے کے دفن ہو گئے تھے۔ میں نے کہا حجرہ تو رسول کا تھا، تو اجازت ام المومنین نے کیسے دی؟ کہا کہ نہیں، رسول نے اپنی زندگی میں بیوی کو وہ حجرہ دیا تھا، اپنی زندگی میں بیوی کو حجرہ، ہر بیوی کو ایک حجرہ دیا تھا، وہ حجرہ ان کو دیا تھا، بیوی حجرے کی وارث تھی۔ یہ جواب مل گیا، میں مطمئن ہو گیا۔ میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، بیوی اس حجرے کی وارث تھی۔ جب رسول کی بیٹی وراثت کا حق مانگنے گئی، تم نے کہا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، تو جب وارث ہوتے نہیں، وارث بناتے نہیں، تو بیوی حجرے کی وارث کیسے ہو گئی؟ بیوی حجرے کی وارث کیسے ہو گئی؟ بات پڑھیے گا محمد والے محمد۔ وارث بناتے ہیں، تو جب وارث ہوتے نہیں، وارث بناتے نہیں، تو بیوی حجرے کی وارث کیسے ہو گئی؟ کیسے پرمیشن دے دی؟ کیسے دفن ہو گئے؟ دیکھیے بغل میں دفن ہونا دلیل فضیلت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا میں عرض کروں گا، میں چھوڑ رہا ہوں یہاں سے، اور ربط مصائب یہ دلیل فضیلت نہیں ہے۔ آپ دلیل، مجھے شہزادی کا حق بیان کرنا تھا تھوڑا سا، تو میں نے اس طرح سے ٹاپک کو سلیکٹ کر لیا کہ بیوی وارث کیسے ہو گئی۔ اچھا، یا تو یہ بات جھوٹی ہے کہ پرمیشن لینے والی، یا وہ تخت سے جو حدیث بیان کی گئی وہ جھوٹی تھی۔ دو میں سے ایک تو جھوٹ ہے۔ ایک جگہ ایک وارث ہو رہا ہے، دوسری جگہ اس کو وراثت سے نکالا جا رہا ہے۔ عزاداران محترم، ہم گریہ اس لیے نہیں کرتے کہ شہزادی کو باغ فدق نہیں ملا، ہم گریہ اس لیے نہیں کرتے کہ شہزادی کو کوئی مال و دولت نہیں ملی، ہم روتے اس لیے ہیں کہ دربار میں ان کو جھوٹا قرار دیا گیا، ان کو جھوٹا قرار دیا گیا، جس کے بارے میں آئے مباہلہ میں آیا ہے کہ ان سے بڑے صدیق کوئی نہیں، ان سے بڑے سچے کوئی نہیں۔ ان کو جھوٹا کہا گیا کہ بنت رسول آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ مسلمانوں، اپنے سر پر قرآن رکھ کے یہ بتاؤ کہ عہد جاہلیت میں بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھی کہ نہیں کر دی جاتی تھی؟ بیٹیوں کو بچایا کس نے؟ تمہارے رسول نے۔ کیا عہد جاہلیت میں بیٹیاں باعزت گھر سے رخصت کرنا کس نے سکھایا؟ عہد جاہلیت میں بیٹیوں کو پرورش کر کے تعلیم دینا کس نے دکھایا؟ عہد جاہلیت میں ہونے کے بعد باپ کی وراثت میں بیٹیوں کے حق کو کس نے مقرر کیا؟ تمہارے رسول نے، جس نے پوری دنیا کی بیٹیوں کے حق کی طرفداری کی، اس کی خود کی بیٹی دربار میں 4 گھنٹے شہزادی کھڑی رہی، 4 گھنٹے اپنے بابا کے ہاتھوں پہ لکھی ہوئی تحریر دکھاتی رہی۔ علی کی ولایت کا مقدمہ لڑا ہے شہزادی کونین نے، گھر گھر گئی ہے دروازہ کھٹکھٹا کے۔ لوگ کہتے رہے کہ بی بی کھجوریں مانگنے آئی تھی راتوں میں،
جس کے گھر جنت کے میوے آتے ہوں وہ تمہارے گھروں پہ کھجوریں مانگنے نہیں آئی تھی. علی کی ولایت کا مقدمہ لڑا ہے شہزادی کونین نے. فخر کیا کرو اس شہزادی کا دفاع جو کرے گا قبر میں پہلی رات علی مرتضی اس کا شکریہ ادا کرنے آئے گا. مقدمہ لڑا ہے. بابا کے ہاتھ کی لکھی تحریر شہزادی کونین دکھاتی ہے, دیکھو یہ میرے بابا کے ہاتھ کی لکھی تحریر ہے. ایک ملعون نے تحریر لینے کے بعد اس کو پھاڑ کے ٹکڑے کیے, ہوا میں اچھالتے ہوئے ٹکڑوں کو نیچے گرتے ہوئے شہزادی دیکھ رہی ہے. زمین پہ بیٹھ گئی, ٹکڑوں کو چننے لگی. مجھے وہ منظر یاد آیا جب حسین کربلا میں قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے. عزیزوں کتنے مصائب پڑے ہیں شہزادی کونین پہ, کتنے مصائب پڑے ہیں. جب کھڑی تھی نا سر کے بال کالے تھے, جب بیٹھی اور بیٹھ کے اٹھی تو بیویوں کے ہاتھوں پہ کھڑی ہوئی ہے, سارے بال سفید ہو گئے. اب جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے, ایک لمحے میں سر کے سارے بال کیسے سفید ہو سکتے ہیں. جاؤ جا کے پوچھو میڈیکل کے ماہرین سے کہ اگر ٹراما اس سخت طریقے سے گزر جائے تو ایک لمحے میں سر کے سارے بال سفید ہو سکتے ہیں. مجھے نہیں معلوم شہزادی کس مقام سے گزری تھی. جب آئی تھی نا دربار میں تو بیویوں کے ہجوم میں تھی, جب گئی ہے تو بیویوں کے ہاتھوں پہ پیر زمین سے خط کرتے ہوئے جاتے تھے. میں نے یہ منظر دیکھا سنا جب ذاکرین سے مجھے کربلا میں امام حسین کا اکبر کا لاشا اٹھانا یاد آیا کہ حسین اکبر کا جب لاشا اٹھا رہے تھے پیر زمین پہ خط کرتے تھے. جتنی عمر حسین کے اکبر کی کربلا میں تھی اتنی عمر شہزادی کونین کی رسول کی بیٹی کی مدینے میں تھی. 18 برس کی عمر کوئی ضعیف ہونے کی ہوتی ہے. اپنے گھر کی دیواروں کا سہارا لے کر شہزادی چلتی تھی, گھر کی دیواروں کا سہارا لے کر. مجھے نہیں معلوم شہزادی کی مصیبتیں کتنی تھی, کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں. بس اتنا ضرور بتانا عزیزوں, اپنے بچوں کو ایک حق زہرا بتا کے جانا, اور ایک یہ بات بتانا کہ جو تم تسبیح پڑھتے ہو نا یہ شہزادی نے ایجاد کی تھی, لیکن مسلمانوں نے اسے کبھی داہنے ہاتھ سے تسبیح پڑھنے نہ دی. بابا کی وفات کے بعد کبھی تسبیح پڑھنے نہیں دی ہے شہزادی کو. عزاداران محترم, میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا, بس 2 جملے اور ختم دعا. مجھے نہیں معلوم شہزادی کے اوپر کتنے مصائب تھے, لیکن خدا نہ کرے کہ کسی ماں کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں اور ماں شدید بیمار ہو جائے, اور بیماری بھی ایسی ہو کہ اسے بچنے کی امید نہ ہو. جب گھر میں عورتیں آتی ہیں نا اس کو دیکھنے کے لیے تو وہ ماں اپنے بچوں کی طرف دیکھتی ہے, اسے پتا ہے کہ میں چند روز کی مہمان ہوں, لیکن وہ کیا کہتی ہے کہ بیویوں میں مرنا نہیں چاہتی, مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا لیکن میں مرنا اس لیے نہیں چاہتی, میرا بیٹا ابھی چھوٹا ہے, میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے, ابھی اس کو ماں کی ضرورت ہے, دعا کرو کہ مجھے موت نہ آئے. مجھے نہیں معلوم رسول کی بیٹی کو کتنی اذیتیں دی گئی کہ جب بابا کے روضے پر شب کی تاریکی میں جاتی تھی کہتی تھی بابا میں جینا نہیں چاہتی, میں جینا نہیں چاہتی. مجھے نہیں معلوم کہ شہزادی کو کتنی تکلیفیں دی گئی. عزاداران محترم, امام حسن علیہ السلام کے ایک ذاکر کے خواب میں میرا مولا آیا, آنے کے بعد یہ کہتا ہے ذاکر سے تو میرے وہ مصائب نہیں پڑھتا جو مجھ پہ سب سے سخت گزرے ہیں. بس 2 لمحے اس کے بعد ختم دعا.
وہ ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑا حالت خواب میں، کہا مولا میں آپ کے سارے مصائب پڑھتا ہوں، مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں کہ آپ کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی۔ کہا نہیں تو میرے وہ مصائب نہیں پڑھتا، کہا میں آپ کے سب مصائب پڑھتا ہوں، آپ کا جنازہ گھر سے باہر نکلا پھر گھر میں واپس آیا، کہا اب بھی تو میرے وہ مصائب نہیں پڑھتا جو میں سننا چاہتا ہوں۔ کہا مولا آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے میں یہ بھی پڑھتا ہوں، کہا نہیں ابھی بھی تو وہ مصائب نہیں پڑھتا جو میں سننا چاہتا ہوں۔ ہاتھوں کو جوڑ کے حالت خواب میں کہتا ہے مولا وہ کون سے مصائب تھے جو آپ پہ اتنے شدید گزر گئے اور میں نہیں پڑھتا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ میں 7 برس کا تھا اور دیکھ رہا تھا دروازہ جلایا جا رہا تھا، میری ماں دروازے اور دیوار کے بیچ پس گئی، دروازے کی میخیں میری ماں کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی، محسن شہید ہو گیا، یہ آنکھیں دیکھ رہی تھی، میرے بابا کے گلے میرے سبحان ستم ڈالی۔